بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مزارات مقدسہ جنت البقیع اور جنت المعلا کی بحالی کے لیے شیعہ سنی اتحاد کا فقید المثال مظاہرہ چانا چوک اسلام آباد۔ جنت البقیع تعمیر کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ عشرہ صادق آل محمد کی مناسبت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ملک بھر میں مجالس عزاء و ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ 4 اشروں پر محیط قائد ملت جعفریہ آغا حامد موسوی کی شروع کردہ تحریک کے ثمرات اب نظر آنے لگے۔ پنجاب اسمبلی میں جنت البقیع کی تعمیر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ عزاداری بنیادی حق ہے، اہل تشیع کے خلاف متعصبانہ رویہ نہ بدلا تو بڑا اقدام اٹھائیں گے۔ علامہ حسین مقدسی کی لاہور پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خاردار رکاوٹیں جنت البقیع کے پروانوں کو روکنے میں ناکام۔ جناح ایونیو پر اجڑے مزاروں کا دلدوز احتجاج۔ نیشنل پریس کلب سے چانا چوک تک ماتمی احتجاجی ریلی میں مختلف مکاتب فکر کی شرکت۔ سنی شیعہ اتحاد کا فقید المثال عملی مظاہرہ۔ مزارات مقدسہ کی خستہ حالی کے خلاف مختار آرگنائزیشن پاکستان کے ملک گیر ماتمی احتجاجی مظاہرے۔ پروگرامز کی تفصیل جان علی مشہدی کی اس رپورٹ میں۔ مرکز مکتب تشیع کے اعلان کردہ عالمی عشرِ صادق آل محمد کے موقع پر مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے کے شرکاء نے اسلامی مقامات مقدسہ کی بے حرمتی و تباہی، شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنت البقیع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ ہدی، صحابہ کبار، امہات المومنین کے مزارات کی مسماری، عراق و شام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں انبیاء کرام و پاکیزہ صحابہ کبار اور مشاہیر اسلام کی قبور ہائے مطہرات کی تباہی اور پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات پر حملوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، جس کی قیادت علماء کرام، مختار آرگنائزیشن کے مرکزی و ضلعی عہدیداران اور دیگر مذہبی رہنما ماتمی سالار کر رہے تھے۔ مختار آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے نکالی گئی ریلی کے شرکاء کو خاردار تارے لگا کر روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہزاروں شیعہ سنی برادران رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جناح ایونیو جا پہنچے اور پرامن انداز میں اسلام کے محسنوں کے مزارات کی مسماری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ریلی نے جناح ایونیو پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر لی، جہاں سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ و قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا خصوصی پیغام مختار آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما ذوالقرنین جمیل نے پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا جنت البقیع اور جنت المعلا کی تاراجی اور عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ایک ہے۔ اگر عالمی دنیا جنت البقیع کے مزارات کی مسماری پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تو گزشتہ 1 صدی میں انسانی تہذیبوں کے آثار نہ مٹائے جاتے۔ اس موقع پر ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں واضح کیا گیا کہ کاش ہمارے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے شام کے وزیر اوقاف کی طرح سعودی حکومت کو فون کر کے صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین کے مزارات کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دباؤ ڈال کر عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے، کیونکہ 21 مئی 85 کے جنیجو موسوی معاہدے کے تحت حکومت پاکستان جنت البقیع و جنت المعلا کی اثر نو تعمیر کے لیے سعودی حکومت پر سفارتی کوشش کرنے کی پابند ہے، مگر وزیر موصوف کی خاموشی افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہے۔ بعد ازاں مظاہرین نواخوانی و ماتمداری کرتے ہوئے واپس پریس کلب پہنچ کر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری، انتظامیہ کے افسران، مختار فورس کے رضاکار، مختار ایس او اور ابراہیم اسکاؤٹ انتظام اور انصرام کے لیے ریلی کے آغاز سے اختتام تک موجود تھے۔ مختار آرگنائزیشن پشاور کے زیر اہتمام پشاور پریس کلب کے سامنے پرامن ماتمی احتجاجی مظاہرہ منعقد ہوا۔ مظاہرین نے لے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جس پر جنت البقیع اور جنت المعلا کی تعمیر کے نعرے درج تھے۔ مظاہرے میں مختار آرگنائزیشن کے علاوہ ٹی این ایف جے، ایم ایف وی، ابراہیم اسکاؤٹ، مختار ایس او اور مختار جنریشن کے اراکین بھی موجود تھے۔ مظاہرے کی قیادت مختار آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے صدر حیدر علی، جنرل سیکرٹری سردار مظہر علی، نائب صدر فواد حسین اور جوائنٹ سیکرٹری شیراز حسین اور دیگر کر رہے تھے۔ مختار آرگنائزیشن فیصل آباد کی جانب سے درس آل محمد فیصل آباد میں ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت آغا حاجت علی، ذیشان حیدر قمبر اور دیگر رہنما کر رہے تھے۔ امام بارگاہ گلستان زہرا دربار بخاری چکوال سے احتجاجی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت ضلعی ناظم الامور ٹی این ایف جے مولانا مقصود رضا عابد، ضلعی صدر سید زین العباس موسوی، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا اختر عباس اسدی اور دیگر ضلعی اور تحصیل عہدیداران کر رہے تھے۔ انتظامی ذمہ داری ابراہیم اسکاؤٹ نے ادا
کی। ریلی تحصیل چوک پہنچی تو شدید احتجاجی نعرہ بازی کی گئی۔ اس موقع پر ضلعی ناظم الامور مولانا مقصود رضا عابد، ضلعی صدر سید زین العباس موسوی، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا اختر عباس اسدی نے خطاب کیا اور جنت البقیع اور جنت المولا کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مختار آرگنائزیشن کوئٹہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت صوبائی رہنما سردار طارق احمد جعفری، مصطفیٰ کمال اور دیگر عہدیداران کر رہے تھے۔ اس موقع پر سردار طارق جعفری نے میڈیا نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کی طرح بلوچستان اسمبلی میں بھی جنت البقیع اور جنت المولا کی تعمیر کے لیے قرارداد لائی جائے۔ 18 ہزاری جنگ میں بھی عشر صادق آل محمد کے موقع پر احتجاجی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت نوید عباس بلوچ اور دیگر عہدیدار کر رہے تھے۔ لاڑکانہ میں مختار آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاجی ماتمی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی صدر برکت علی جعفری اور دیگر کر رہے تھے۔ دریا اسنا، کراچی، لاہور، خیرپور، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، گلگت اور دیگر مقامات پر بھی مختار آرگنائزیشن کی جانب سے ماتمی ریلیاں نکالی گئیں اور پرامن مظاہرے ہوئے۔ مطلع امامت کے چھٹے آفتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں عشرہ صادق آل محمد کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس اعزاء و ماتمی جلوس برآمد۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے عزاداروں کی بھرپور شرکت۔ پروگرامز کی تفصیل کے لیے محمد عباس کاظمی کی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق مطلع امامت کے چھٹے آفتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں عشرہ صادق آل محمد کی مناسبت سے ملک بھر میں تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مجالس اعزاء کا انعقاد کیا گیا اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ راولپنڈی میں خانوادہ سید فدا حسین کاظمی کے زیر اہتمام جوار دربار سید لطف علی شاہ کاظمی المشہدی میں مجلس اعزاء سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ سید مطلوب حسین تقی، مولانا ملک جلال حیدر الحیدری نے خطاب کیا۔ بعد ازاں جلوس اپنے مقررہ راستے حالی روڈ سے گزر کر دربار سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں اختتام پذیر ہوا۔ حیدری دائرہ، مرکزی ماتمی سنگت کے علاوہ مختلف ماتمی دستوں نے دوران جلوس نواخوانی اور ماتمداری کی۔ غدیر کمیٹی کے زیر اہتمام عشرہ صادق آل محمد سے علامہ سید باقر علی نقوی مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب راولپنڈی میں خطاب کر رہے ہیں۔ قصر رباب غریب آباد چکلالہ میں ذاکر مطلوب کاظمی مرحوم کے خانوادے کی جانب سے مجلس اعزاء منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاء کے اختتام پر سید مسیب عباس کاظمی، سید مروت حسین شاہ، سید مجاہد نقوی کی زیر سرکردگی مرکزی ماتمی حیدری دائرہ دعائے خاتون جنت نے نواخوانی و ماتمداری کی، جس میں مختلف علاقوں سے ماتمی عزاداروں نے پرسہ پیش کیا۔ مرکزی جامع مسجد جعفریہ و امام بارگاہ I9 اسلام آباد میں علامہ سید گفتار حسین صادقی اور اہل خانہ کے زیر اہتمام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید تصور حسین نقوی، ذاکر سید موتی الحسنین کاظمی اور ذاکر قمر عباس نارووالی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برآمد ہوا۔ ماتمی دستہ امام علی رضا علیہ السلام I9 اسلام آباد اور مرکزی ماتمی دستہ G62 اسلام آباد نے ماتمداری کی۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا سید قاسم نقوی کے مطابق عالمی عشرہ صادق آل محمد کی مناسبت سے ہڈالہ سیدہ دینا میں مجلس اعزاء زیر اہتمام خانوادہ سید اجاز الحق نقوی منعقد ہوئی، جس سے سید نیر عباس، سید علی عابد نقوی، سید زرغام عباس، سید کلیم مہدی، سید محمد علی مست، سید محمد تقی اور دیگر نے بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمداری برپا کی گئی۔ نمائندہ ولسر نیوز ملتان علی رضا کے مطابق انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ملتان میں ماتمی تنظیم تبلیغ ماتم شبیر کے زیر اہتمام دربار شاہ شمس تبریز پر عظیم الشان مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس میں علامہ محمد عباس رضوی کے علاوہ ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ معروف ماتمی سنگتوں جن میں حسینی الفقراء سائیں رحمان حیدرآباد، مرکزی ماتمی دستہ بابا زلفی شاہ لاہور، نواخان عابد ناصر جھنگ کے علاوہ پاکستان بھر سے ماتمی دستوں نے حکومتی SOPs پر عمل کرتے ہوئے شرکت کی۔ علی رضا بھنگڑ نمائندہ ولسر نیوز شاہکوٹ ضلع ننکانہ صاحب کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے امام بارگاہ قصر عباس کوٹلہ کہلواں شاہکوٹ میں زوار سبطین رضا کے زیر اہتمام مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس میں خطیب نوجوان علامہ ذیشان حیدر نقوی، ذاکر محسن رکن، ذاکر زوار علی عمران جعفری، ذاکر کامران عباس BA، ذاکر سید محمد حسین شاہ اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ ذاکر رضوان حیدر قیامت نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ علاقہ بھر سے ماتمی دستوں نے عزاداری میں شمولیت کی۔ امام بارگاہ حسنی باغ شاہکوٹ میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے علامہ ذیشان حیدر نقوی، علامہ مہدی عباس، خطیب مسجد آل محمد علامہ مظہر حیدری، علامہ کرامت حسین مشدی کے علاوہ ذاکر زین حیدر اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دربار شریف میں اختتام پذیر ہوا۔ چکوال سے ہمارے نمائندے محسن جعفری کے مطابق شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں دربار سید سجاد جھاڑیاں والی سرکار تترال روڈ پر مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مجلس اعزاء کے بعد تابوت امام جعفر صادق علیہ
علیہ السلام برآمد کیا گیا۔ عزاداروں نے ماتم کر کے امام زمانہ کو ان کی جد کا پرسہ پیش کیا۔ سجاد علی بنگش نمائندہ ولسر نیوز کوہاٹ شیرکوٹ کے مطابق عالمگیر عشرہ صادق آل محمد بسلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر کوہاٹ شیرکوٹ میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا میں SOPs کو فالو کرتے ہوئے مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ فیصل آباد سے ہمارے نمائندے ذیشان حیدر کمبر کے مطابق شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ قصر کاظمیہ دھروڑ فیصل آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ اختتام مجلس ماتمداری بھی کی گئی۔ نمائندہ ولسر نیوز پشاور ذوالنورین حیدر کے مطابق عشرہ صادق آل محمد کے حوالے سے پشاور میں صوبائی دفتر امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان محلہ رسیوٹا میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے مجلس عزا و ماتمداری کا انعقاد کیا گیا، جس سے کربلائی جوہر علی میر نے خطاب کیا۔ مختار سو کی جانب سے سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز تلاگنگ سے تصدق شاہ کے مطابق امان زرگر کے زیر انتظام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ ام کلثوم میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے ذاکر علی رضا کھوکھر، ذاکر تحسین حیدر نے خطاب کیا۔ آخر میں مرکزی ماتمی سنگت سالار سید حبیب شاہ نے ماتمداری کی۔ مجلس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس نے انجام دیے۔ نمائندہ ولسر نیوز عمران عارف کے مطابق دربار عالیہ بابا جی چند پیر کاظمی مشہدی سرکار بدوم علی شریف میں بابا سید اسجد علی کاظمی مشہدی و برادران کے زیر اہتمام مجلس عزا سے شاعر آل عمران ظہیر الحسن ظہیر، ذاکر قاسم رضا ترابی، سید اون رضا شاہ بخاری، مظہر عباس جعفری، مولانا جواد علوی، ذاکر اسد حیدری نے خطاب کیا۔ ماتمی سنگت بنگالی باغ لاہور، ماتمی سنگت حسینیہ شکر گڑھ، ماتمی سنگت امامیہ کالونی نے پرسداری کی۔ شاہ نواز سولنگی کے مطابق شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ رانی پور سے انجمن روشن گلزار پنجتنی رانی پور کی طرف سے برآمد کیا گیا۔ ماتمی جلوس شاہی بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مرحوم غلام جعفر دایو پر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی جلوس میں انجمن روشن گلزار پنجتنی رانی پور، انجمن سائیں افضل شاہ کوٹ، انجمن قائم آل محمد صوبو دیرو، انجمن سپاہی عباس، بزم جوہر سالاری سولنگی کے علاوہ دیگر ماتمی انجمنوں نے پرسداری کی۔ سیکیورٹی فرائض مختار فورس والنٹیئرز رانی پور کے جوانوں نے سر انجام دیے۔ میاں نجم علی باقر کے مطابق گھوٹ میاں نجم علی پیرزادہ تحصیل فیض گنج میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام مجلس عزا سے مولانا شاہد عباس ملا اور سید ذاکر حسین شاہ نے خطاب کیا، جبکہ انجمن لشکر مختار آل محمد، انجمن سپاہی عباس، انجمن سپاہی علی اکبر، انجمن محبان عباس، انجمن سرکار قائم آل محمد اور دیگر ماتمی تنظیموں نے پرسداری میں حصہ لیا۔ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام مجلس عزا سے خطیبہ سیدہ زینب الویہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ پنجاب اسمبلی میں جنت البقیع کی تعمیر کی قرارداد خوش آئند ہے۔ دیگر صوبے اور پارلیمنٹ بھی تقلید کریں۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جد و جہد رنگ لا رہی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ترجمان نے پنجاب اسمبلی میں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے قرارداد کی متفقہ منظوری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر تمام صوبے، قومی اسمبلی اور سینٹ بھی قراردادیں منظور کریں۔ ممبر پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ نے اولاد رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ عالم اسلام اجر رسالت ادا کرتے ہوئے جلد از جلد مقامات مقدسہ کی تعمیر نو کروائے۔ حکومت پاکستان مئی 85 کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت حکومت سعودی عرب پر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے سفارتی دباؤ ڈالے۔ مدنی ریاست کے دعوے دار وعدہ ایفا کریں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار علیہم السلام، پاکیزہ صحابہ کبار کے آثار کی بحالی تک عالم اسلام مسائل کے گرداب سے نہیں نکل سکتا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری ہونے والے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں گزشتہ 4 اشروں سے جاری جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار صحابہ کبار کے مزارات مقدسہ کی مسماری نے عالم اسلام کے دل چھلنی کر رکھے ہیں۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی توہین عالم اسلام کے زوال کا آغاز تھی۔ تحریک خلافت کی صورت میں اسلامیان ہندوستان نے سانحہ فاجعہ کے خلاف آواز بلند کی، لیکن استعماری کاسالیسی، باہمی چپکلش اور جرم ضعیفی کے سبب جنت البقیع کے مزارات کی بحالی کی آواز سرد خانے کا شکار ہو چکی تھی، جسے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے گزشتہ 4 اشروں سے قائد ملت
ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عالمگیر احتجاج میں بدل دیا ہے۔ یونیسکو، بلیو شیلڈ، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اسلامی آثار کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی، شہر شہر احتجاج کیا، انسانی حقوق کے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ TNFJ کے ترجمان نے کہا کہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مزارات گرانے کی سازش کو اسلام دشمن برطانوی صلیبی و صہیونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی تاکہ مسلمانوں کو بے روح کیا جا سکے۔ تمام اسلامی فقہوں کے بانیان کے ادوار میں بھی امہات المومنین، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے مزارات موجود تھے اور امام ابو حنیفہ سمیت بانیان فقہ کے مزارات بھی بنائے گئے، حتیٰ کہ آغاز اسلام کے صدیوں بعد مزارات گرانے کا فتویٰ دینے والے ابن تیمیہ کا اپنا مزار بھی موجود ہے، لیکن عالمی سازش کے تحت اسلام کے بانیوں کے مزارات کو حسرت و یاس کی تصویر بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عہد حاضر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار سے لے کر صحابی رسول حضرت حجر بن عدی، انبیاء حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملہ کے پیچھے بھی وہی انتہا پسندانہ سوچ کار فرما تھی جسے مغربی طاقتوں نے پروان چڑھایا اور آج خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ترجمان نے پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ سمیت قرارداد متفقہ طور پر منظور کرنے والے تمام اراکین اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ کورونا کی آڑ میں مکتب تشیع کو دبانے اور حقوق سلب کرنے کی پالیسی ترک کی جائے، عزاداران و بانیان مجالس و جلوس کے خلاف مقدمات کا خاتمہ کیا جائے۔ عزاداری بنیادی حق ہے جس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اہل تشیع کے خلاف متصابانہ رویہ نہ بدلا تو بڑا اقدام اٹھائیں گے، جس کے بعد دنیا دیگر تمام احتجاجی تحریک بھول جائے گی۔ صوبائی صدر TNFJ علامہ حسین مقدسی کی لاہور پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس کا احوال جدید کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی، ترجمان سید حسن کاظمی نے TNFJ کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے کورونا وبا آئی ہے، مکتب تشیع کو دبانے کی فضا ایک بار پھر قائم کی جا رہی ہے۔ کورونا کے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو محض متعصب حلقوں کی جانب سے اس کا الزام شیعہ زائرین پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ زائرین میں کسی کو کورونا کا مرض اگر لاحق تھا بھی تو اس نے قرنطینوں میں رہ کر مقابلہ کیا، لیکن بیشتر دوسرے ذرائع سے کورونا شہر شہر پھیلتا رہا۔ کورونا کے آغاز کے ساتھ ہی مجالس اعضاء اور شیعہ عبادات کو حفاظتی SOPs کے تحت مرتب کرنے میں مکتب تشیع نے بھرپور تعاون کیا، لیکن رمضان سے قبل صدر اور وزیر اعظم کے اجلاسوں میں کالعدم تنظیموں کو بلایا گیا، جبکہ مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو مدعو نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مکتب تشیع کے حوالے سے زمینی حقائق سے حکومتی فیصلہ ساز لا علم رہے۔ صدر کے اجلاس کے 20 نکاتی SOPs میں تراویح و شبینہ سب موجود تھا، لیکن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام، غزوہ بدر، فتح مکہ اور سب سے بڑھ کر یوم شہادت علی کے اجتماعات، مجالس اور عزاداریوں کا ذکر تک نہ تھا۔ کسی صوبائی اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا موقف نہیں سنا گیا اور من پسند کمیٹیوں کی بنیاد پر حکومت نے شہادت علی کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی، جس کے رد عمل میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے علامتی ماتمی احتجاج کی کال دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ لاہور سے رحیم یار خان تک لاکھوں افراد اپنے مذہبی فریضہ کے لیے باہر نکلے۔ حکومت نے گزشتہ غلطی سے سبق سیکھنے کے بجائے 21 رمضان شہادت مولا علی، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع، 18 جیٹھ یوم شہادت نواسہ رسول کے حوالے سے منعقدہ مجالس و جلوس کے خلاف ملتان، سیالکوٹ، نارووال، راولپنڈی، چکوال، جھنگ سمیت ہر شہر میں عزاداروں کے خلاف لاتعداد FIRs درج کر دیں۔ بھکر میں ذاکر اہل بیت سمیت کئی مقامات پر عزاداروں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے باعث عزادار اپنے آئینی حقوق کے استعمال کے نتیجے میں تھانے کچہریاں بھگت رہے ہیں۔ مجالس و جلوس کو جھنگ، سیالکوٹ، دینا، چکوال، لاہور سمیت مختلف شہروں میں روکا گیا۔ بالخصوص جھنگ میں پولیس کی کارروائی سے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ خواتین پر ڈنڈے برساتی پولیس، دروازوں کو ڈنڈے مارتے وردی پوش
پوش بختر بند گاڑیاں ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جیسے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کارروائیاں کر رہی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شیعہ سنی کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ ان کے مزار پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی تمام تنظیموں نے احتجاج کیا، کسی پر کوئی مقدمہ FIR درج نہیں ہوئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز اور ان سے ہزاروں درجے بلند صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین کے مزارات کے لیے جب مکتب تشیع نے آواز احتجاج بلند کی تو ان پر مقدمات قائم کر دیے گئے۔ صحافی، سیاستدان، مزدور، ڈاکٹر، سرکاری ملازمین، پٹواری سب احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مکتب تشیع سے یہ بنیادی حق بھی چھینا جا رہا ہے، جبکہ حکام بشمول صوبائی وزیر قانون، وزیر اعلیٰ، سیکرٹری داخلہ سے رابطے کی تمام کوششیں ان کی عدم دستیابی کے باعث ناکام رہیں۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ مکتب تشیع کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں اور ناانصافی کا نوٹس لیا جائے، عزاداروں، بانیان ذاکرین پر قائم FIRs کا خاتمہ کیا جائے، بدنام اور شہری حقوق پامال کرنے والے افسران کے خلاف فوری کارروائی، ضلعی و صوبائی امن کمیٹیوں سے کالعدم جماعتوں کو خارج کیا جائے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل اور کالعدم جماعتوں سے روابط رکھنے والی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ متحدہ علماء بورڈ امن کمیٹیوں میں قوم کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ عوام اور حکومت میں ربط قائم ہو سکے، اور آئندہ 2 ماہ بعد ایام عزائے حسینی کے دوران عزاداری کے لیے SOPs کو فائنل کرنے کے لیے قوم کے حقیقی نمائندوں سے رجوع کیا جائے۔ آخر میں علامہ سید حسین مقدسی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کی خاطر ہر مصیبت، آزمائش جھیلنے اور قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن اپنے حقوق پر سودا بازی اور سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر مکتب تشیع کے خلاف متعصبانہ، معاندانہ رویہ نہ بدلا گیا تو ہم اپنا آئینی و قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، جس کے بعد لوگ امریکہ اور دنیا بھر میں منعقد ہونے والی احتجاجی تحریک کو بھول جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہم اگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کے چیف سید کاشف کاظمی کے جوان سال کزن سید یاسر کاظمی توفیقیاں، سندھ کے معروف ذاکر سید گدا حسین شاہ نقوی، میرپور خاص سندھ کے سید ابو الحسن کاظمی کی بیوہ اور TNFJ صوبہ سندھ کے نائب صدر ڈاکٹر سید ثاقب حسین کاظمی کی خوش دامن، ساہیوال ضلع سرگودا کے سید منور حسین کاظمی کی اہلیہ، جوان سال عدیل کاظمی مرحوم سید تحور رضا کاظمی کی والدہ، علامہ سید کاظم رضا کاظمی فاضل دمشق کی خواہر نسبتی، سید اظہار الحسن کاظمی اور سید کسرا کی ہمشیرہ اور سید فوقیت کاظمی، سید جاسم کاظمی کربلائی کی پھپھی، سید جعفر رضا کاظمی آف دمشق کی خالہ، مختار فوج فیڈرل ایریا کے چیف کمانڈر سید نزاکت حسین کاظمی کے والد سید مزمل حسین کاظمی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ریجنل کونسل راولپنڈی کے ایڈیشنل سیکرٹری نوجوان ماتمی عزادار سید علی عباس کاظمی رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرحومین کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ والعصر تیز تیز۔ نمائندہ والعصر سید تصدق شاہ کے مطابق تلہ گنگ شہر میں ابراہیم اسکاؤٹس تلہ گنگ ٹیم کا تلہ گنگ کی دکانوں، مختلف مسالے کی مساجد، چرچ اور گھروں میں اینٹی کرونا سپرے۔ اس موقع پر تحصیل تلہ گنگ کے اسکاؤٹس لیڈر ملک محمد یوسف نے کہا ہے کہ تلہ گنگ میں ہر مشکل وقت میں ابراہیم اسکاؤٹس اس خطے کے عوام کی حفاظت کے لیے ڈاکٹرز اور حکومتی اداروں کے ساتھ فرنٹ لائن پر کھڑی نظر آئے گی۔ نمائندہ والعصر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق مختار فوج والنٹیئر رانی پور کے جوانوں نے کورونا کے خاتمے کے لیے رانی پور شہر میں اسپرے کیا۔ شاہی بازار، ریشم گلی، بنکس، پوسٹ آفس، واپڈا، RO آفس، یوٹیلیٹی سٹور، پولیس اسٹیشنز، امام بارگاہوں، مسجدوں، مندروں، پریس کلب، میمن محلہ، ہندو محلہ، شیخ محلہ، انصاری محلہ، درگاہ شریف رانی پور اور دیگر عوامی مقامات پر اسپرے کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ملتان ریجن کا اہم اجلاس ریجنل ناظم الامور سید قمر حسنین نقوی کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ملتان ریجن کے صدر سید محتشم نقوی، ریجنل صدر مختار آرگنائزیشن سید حسن نقوی، ریجنل صدر مختار SO سید فضل عباس کے علاوہ دیگر عہدیداران نے شرکت کی، جبکہ ملک جعفر حسین کلندری کو ضلعی کمانڈر مختار فوج والنٹیئرز اور سید رضوان عباس نقوی کو تحصیل کمانڈر ملتان منتخب کیا گیا۔ علامہ سید باقر علی نقوی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
اٹلی کے شہر ریزے میں TNFJ کی جانب سے یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے ماتمی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا انعقاد کنوینئر سید محمد علی شاہ کی جانب سے کیا گیا۔ ریلی کی قیادت نسیم صابر گھمن، چودھری عابد محمود آف دینا، چودھری محمد یاسین آف دینا، سید عمران شاہ اور دیگر شخصیات نے کی۔ اس موقع پر سکینہ جنریشن اور مختار جنریشن کے بچے بھی شریک تھے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔